اب میں مجلس کے لیے گزارش کر رہا ہوں حجت اسلام المسلمین مولانا سید فتح احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کو افتتاح فرمائیں. آواز بلند درود پڑھیں. ناس کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور مولانا زبیر مجتبی عاطی مجفری سید عمار حیدر مجفری کی روح کو وسعت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الصلاة ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھنے محمد. عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، ایک عالم، ایک مفکر، ایک دانشور، ایک عاشق اہل بیت کی مجلس میں اور وہ عالم، وہ دانشور کہ جس نے آنکھ ہی کھولی تو در علم پر، جس نے اپنی آنکھیں ہی در علم پر کھولی. اور یاد رکھیں موت کسے کہتے ہیں؟ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ موت نام ہے بقا کا. موت کہتے ہیں بقا کو، اور جس کا رشتہ در اہل بیت سے وابستہ ہو جائے تو پھر در اہل بیت پر موت کا تصور فنا نہیں بلکہ بقا ہے.
درے ادب ہے نجف شرف، جہاں سے دولت ادب بھی حاصل کی، دولت علم بھی حاصل کی، دولت تقویٰ بھی حاصل کی، اور دولت انکساری بھی حاصل کی۔ انسان کا شرف یہ ہے کہ منکسر مزاج ہو کر زندگی گزارے۔ منکسر مزاج ہو کر زندگی گزارے۔ ماں علی ابن ابی طالب، ایک بہت بڑا ادیب خلیل ابن احمد الفراہی، جب کسی نے پوچھا کہا کہ مولا کی شان میں مجھے بیان کرو، تو کہتے ہیں ماں توجہ رکھے گا، ماں اقول لشخص، میں اس شخصیت کے بارے میں کیا کہوں، احتیاج الکل الیہ، کائنات جس کی محتاج ہے، کائنات علی کے علم کی محتاج، کائنات علی کے ادب کی محتاج، کائنات علی کے تقویٰ کی محتاج، کائنات علی کے بصیرت کی محتاج، کائنات علی کی شجاعت کی محتاج، کائنات علی کے زہد کی محتاج، کائنات علی کے عدالت کی محتاج، کائنات علی کے تقوی کی محتاج۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں جس میں کائنات ہر چیز میں علی کی محتاج ہے۔ میں اس شخص کے اس ہستی کے بارے میں کیا کہوں، احتیاج الکل الیہ، کہ کائنات جس کی محتاج ہے، وہ استغناؤہ عنہم، لیکن آپ کا بندہ غلام بالکل آپ کے شان میں اشار ہیں، بالکل آپ جو تبدیلی کرنا چاہیں کریں۔ تو امام نے کہا حاجت یوں کہو اس شعر کو کہ اگر روز محشر حساب و کتاب علی کے ساتھ ہے تو اے علی کے چاہنے والے شرم کر اور کم گناہ کر، شرم کر اور کم گناہ کر۔ دیکھیے ہر شخص علی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن محبت قربانی طلب کرتی ہے، صرف لسانی دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ محبت کا دعویٰ عملی ہونا چاہیے۔ محبت انسان زبان سے نہیں کرے، محبت انسان صرف قلب سے نہیں کرے، محبت انسان لسان سے بھی کرے، محبت انسان قلب سے بھی کرے، محبت انسان قلب کے ساتھ ساتھ زبان کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء و جوارح سے انسان محبت کرے، عملی محبت کرے۔ علی سے محبت کرتے ہیں تو جو علی نے کہا ہے اس پر عمل کریں، تب محبت کا حق ادا ہوگا، ورنہ محبت صرف لسانی فائدہ نہیں دے گی۔ اگر مولا نے کہا ہے کہ اے شخص تم اپنے امور کو منظم کرو، تو اپنے امور کو منظم کریں، صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ صرف لسانی محبت کافی نہیں ہے، عملی محبت ضروری ہے۔ دیکھیے یہ انسان جو ہے حسن زندگی ہے، زندگی کا حسن یہ ہے کہ انسان اپنے اندر اور اپنی زندگی کو، انسان کا حسن یہ ہے
کہ اپنے اندر صفات الہی کی تخلیق کرے، اپنے اندر صفات الہی کی تخلیق کرے. یہ ہے حسن زندگی اور افتخار بندگی. اب دیکھیے اللہ تمام صفات و کمالات جو اللہ کی ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے میں بھی وہ صفات و کمالات پائی جائیں. اللہ عالم ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ بھی عالم ہو. اللہ حکیم ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ بھی حکیم ہو. اللہ قادر ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ بھی قادر ہو. اللہ کریم ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ بھی کریم ہو. تو جو صفات ہیں اللہ کی وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے میں بھی ہوں. ہم یہ کہہ کر اپنا دامن نہیں چھڑا سکتے کہ وہ تو خدا ہے. کہاں خدا، کہاں صفات خدا، کہاں ہم. یہ کہنے سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی، یہ کہہ کر کہ کہاں خدا کہاں ہم. دیکھیے اگر اللہ یہ نہ چاہتا کہ انسان کمالات کو اپنے اندر پیدا کر کے زندگی بسر کرے، صفات الہیہ کو اپنے اندر جگہ دے کر زندگی گزارے، تو پھر میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پھر اس نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ انسان کے سر پر اشرف المخلوقات کا تاج کیوں رکھا؟ دوسری مخلوقات کی طرح رہنے دیتا، نہ کہتا اشرف المخلوقات انسان کو. اشرف المخلوقات انسان کو اس لیے بنایا کیونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ استعداد ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو صفات الہی سے زینت بخش سکے، اپنے وجود کو صفات الہی سے مزین کر کے کمال اور معراج حاصل کر سکے. یہ صلاحیت اس وجود بشر میں ممکن ہے. اور یاد رکھیں جس طرح صدف موتی سمندر کی تہ میں جا کر انسان نکالتا ہے، اسی طرح انسان اپنے وجود کے تہ میں جا کر اپنے اندر کے صدفوں کو باہر نکالے. اپنے اندر جو وجود میں صدف پنہا ہے، موتی پنہا ہے، انہیں باہر نکالے، اجاگر کرے. تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کیونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ صفات الہی تخلیق اپنے اندر کر سکے. اور کس طرح صفات اور یہاں پر ایک بات اور سنو، اگر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے خدا نے، اور ہم یہ کہہ کر جان چھڑائیں کہ کہاں خدا کہاں ہم، تو پھر اس نے بشریت کی ہدایت کے لیے ان ہستیوں کو کیوں بھیجا جو صفات الہی کی حامل تھی، جو صفات الہی کی حامل تھی، جن کے اندر صفات الہی معراج پر تھی. پھر ان ہستیوں کو کیوں بھیجا
پھر یہ کہہ دیتا جس کو جی چاہے اپنے لیے منتخب کر لو، انسانوں میں نہیں، ہدایت کے لیے اس نے بھیجا اور ان ہستیوں کو بھیجا جن کے اندر صفات الہی پوری طرح موجود تھی، معراج پر تھی، کمال پر تھی۔ اب انسان اپنے اندر صفات الہی کی کس طرح تخلیق کرے؟ سب سے پہلی چیز کہ اللہ نے انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے، اور یہی اختیار ہے جو انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ ایک اختیار، دوسری چیز ہے رسول باطن جسے کہتے ہیں آپ۔ حدیث میں ہے کہ جو رسول اللہ نے ہدایت بشریت کے لیے بھیجے وہ رسول ظاہر، لیکن اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک رسول باطن کو پوشیدہ رکھا ہے جسے عقل کہتے ہیں۔ پہلی چیز اختیار، دوسری چیز عقل۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے انسان کمال پر پہنچ سکتا ہے اور صفات الہی کی اپنے اندر تخلیق کر سکتا ہے۔ اور بحث ہے ارادہ اختیار کی، بحث بہت لطیف بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، بس چند جملے اس سلسلے سے عرض کروں گا۔ دیکھیے انسان مجبور ہے یا مختار، کتنا مجبور ہے کتنا مختار، اس بات کو اس سے سمجھیں کہ اللہ نے جن چیزوں پہ انسان کو مجبور کیا ہے وہاں بھی اس کی بقا کے لیے مجبور کیا ہے، اس کی بقا کے لیے مجبور کیا ہے۔ مثلا اگر میں کسی سے کہوں سمجھنے میں کہ اپنا ایک پیر اٹھاؤ، وہ اٹھا لے گا، اگر میں کہوں دوسرا پیر اٹھاؤ نہیں اٹھا سکتا، کہے گا کیسی بات کر رہے ہیں، اگر میں نے دونوں پیر اٹھا لیے تو میں گر جاؤں گا زمین پر، مجھے نقصان ہو سکتا ہے جان بھی چلے جائے۔ تو یہاں اللہ نے مجبور کیا ہے انسان کو، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ انسان کا قدموں کا رشتہ زمین سے قائم رہے اور انسان باقی رہے، باحیات رہے، زندہ رہے۔ تو یہاں مجبور کیا خود انسان کی بقا کے لیے۔ اسی طرح جہاں بھی اللہ نے انسان کو مجبور بنایا ہے وہاں انسان کی بقا کی خاطر مجبور کیا ہے، اور یہ شرف ہے اس انسان کا کہ اس انسان کو یہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اے انسان تو میری عبادت مجبوراً مت کر بلکہ اپنے ارادے و اختیار سے کر۔ اللہ نے اپنی بندگی کے لیے انسان کو مجبور نہیں کیا، اللہ نے راہ حق پر چلنے کے لیے انسان کو مجبور نہیں کیا بلکہ انسان کو اختیار دے دیا۔ اے انسان اگر میری بندگی کرنا چاہتا ہے تو مجبور مت کرنا، جبرن مت کرنا۔ اگر میں اس لائق ہوں کہ میری بندگی کی جائے تو میری بندگی کرنا، اگر میرا راستہ اس لائق ہے کہ اس پر چلا جائے تو راہ حق کو اختیار کرنا۔ صلوات پڑھنے محمد والے سرکار آقا امام زمان
غور کرو کہ کائنات پر جب تم خود اپنے آپ پر غور کرو تو تم خود میری عبادت کرو، تم خود میری پرستش کرو. یہ ہے خدا. اور اللہ کا ارادہ بندے کے ارادے میں اس وقت شامل حال ہوتا ہے جب بندہ خیر کا ارادہ کرے. ایک قانون کلی ہے کہ اگر بندہ خیر کا ارادہ کرے تو بندہ خیر کا ارادہ جو کرتا ہے اس میں اللہ کا ارادہ بھی شامل ہوتا ہے. بغیر اس کے ارادے کے بندہ کار خیر انجام نہیں دے سکتا. بس ادھر ارادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر توفیق ادھر سے ملتی ہے. ارادہ بندہ کرتا ہے، توفیق اللہ عطا کرتا ہے. قدم بندہ آگے بڑھاتا ہے، کامیابی اللہ عطا کرتا ہے. یہ قانون کلی ہے. اور دیکھیے ایک جملہ، حیران مت ہوئیے گا کہ انسان کے جب انسان خیر کا ارادہ کرتا ہے تو انسان کے خیر میں بھی اللہ کا ارادہ شامل ہوتا ہے. لیکن جب انسان کسی شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت اللہ کا ارادہ شر کے شامل حال نہیں ہوتا. خدا فاعل خیر ہے، فاعل شر نہیں ہے. اللہ اکبر. خدا فاعل خیر ہے، فاعل شر نہیں ہے. قانون کلی کیا ہے کہ تم کسی نیکی کا ارادہ کرو، توفیق ہم عطا کریں گے. تم قدم آگے بڑھاؤ، کامیابی ہم عطا کریں گے اور تمہارے نام کو زندہ رکھیں گے. اور اگر تم نے کسی شر کا ارادہ کیا تو یاد رکھو اس قانون کلی کیا ہے؟ شر کا ارادہ کیا تو جو تم نے یہ شر کا ارادہ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم عذاب الہی کے شکار ہوگے، تم عذاب الہی میں مبتلا ہوگے. تو اس طرح اللہ کا ارادہ شر میں شامل حال ہوتا ہے. کس طرح کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اگر بندہ کوئی شر انجام دے تو اس کا قانون یہ ہے کہ وہ اسے عذاب میں مبتلا کرے گا. اس طرح اللہ کا ارادہ شر کے شامل حال ہوتا ہے، شر کے انجام میں نہیں، نتیجے میں شامل حال ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ اے شخص خیر کیا تو عذاب الہی سے محفوظ رہو گے، ہدایت پاؤ گے اور میری طرف سے انعامات کی بارش ہوگی تم پر. لیکن اگر تم نے شر کا ارادہ کیا تو پھر میرا ارادہ یہ ہے کہ تم شر کا ارادہ کرو گے تو میں ادھر سے عذاب کا ارادہ کروں گا. صلوات پڑھنے محمد والا. بلندر صلوات پڑھیں محمد والا. ہاں مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. مرحوم سے ہمارے گھرانے کا کافی گہرا اور قدیم تعلق رہا ہے اور ہے. نجف اشرف سے اور مرحوم بھی صفات الہیہ کے حامل تھے. دیکھیے وہ عالم ہے
یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ بھی علم حاصل کرے. علم حاصل کرنا کمال نہیں ہے، توجہ رکھیے گا. علم حاصل کرنا کمال نہیں ہے، علم حاصل کر کے علم پر عمل کرنا کمال ہے. بلند آواز حاصل کر کے علم پر عمل کرنا کمال ہے. علم حاصل کر کے علم پر عمل کر کے علم جو علم حاصل کیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا کمال ہے. اور کس خوش اسلوبی کے ساتھ مرحوم نے یہ کام انجام دیا. یاد رکھیے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ جو فنا فی اللہ ہوتا ہے، جو فنا فی اللہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے بقا من اللہ ہوتی ہے. جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دے تو پھر اللہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب تک اس کا نام رہے گا اس بندے کا بھی نام رہے گا جس نے اس کے لیے اپنی ہستی کو، اپنے وجود کو فنا کر دیا. مرحوم نے علم حاصل کیا در علم سے، مرحوم نے ادب حاصل کیا در ادب سے، اور ادب حاصل کر کے علم حاصل کر کے ایک بلکہ چند مراکز علم کو اس سرزمین پر تخلیق فرمایا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو خدا کے لیے کام کرتا ہے ما کان للہ ینمو، جو اللہ کے لیے انسان کرتا ہے، جو اللہ کی خاطر کام انجام دے تو پھر وہ پروان چڑھتا ہے، وہ باقی رہتا ہے. مرحوم نے شاگردوں کی تربیت فرمائی، مراکز علم کو قائم کیا اور اپنی پوری زندگی اسی کام کے لیے صرف اور وقف کر دی. پہلی صفت الہیہ ہے جو مرحوم کے اندر. دوسری صداقت، سچ بولنا، صادق القول، صادق العمل رہنا، صادق النیہ رہنا. تیسری صفت شجاعت. مرحوم شجاع بھی بہت. شجاعت کسے کہتے ہیں؟ شجاعت کی تعریف اس طالب علم سے شجاعت کی یہ تعریف سن لیجئے اور اپنے اذہان میں محفوظ کر لیجئے. شجاعت کسے کہتے ہیں؟ شجاعت تلوار چلانے کو تھوڑی کہتے ہیں. شجاعت حق کو باطل کہنا اور باطل کو حق کہنا، اس کا نام تھوڑی ہے. اس چیز کا نام ہے شجاعت. شجاعت کہتے ہیں حق کو حق کہا جائے، باطل کو باطل کہا جائے.
کو حق کہے انسان، چاہے حق کو حق کہہ کر اس کا نقصان کیوں نہ ہو جائے، باطل کو باطل کہے انسان، یہ ہے اصل شجاعت۔ مرحوم وہ عالم بھی تھے، مرحوم شجاع بھی تھے، اور اس صفات کے حامل ہیں مرحوم، اور مرحوم کا نام واقعی زندہ رہے گا، کیونکہ انہوں نے ایسے کام انجام دیے ہیں جو انہیں زندہ رکھے ہیں، اور اس کے لیے انجام دیے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بس عزیزوں، ایک دو واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ شہر علم میں علم کی گفتگو نہیں ہو تو پھر کہاں ہوگی؟ ذرا صلوات پڑھنے محمد اور جو علم حاصل کرے اس کے اندر پھر تکبر نہیں ہوتا، انکساری ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، بردباری ہوتی ہے۔ ایک واقعہ سنیں، علامہ سید بحر العلوم، یقیناً نام سنا ہوگا، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے دانشور کا نام، نجف میں زندگی بسر کرتے تھے، اور ایک اور نام بھی سنا ہوگا، ملا مہدی نراقی۔ یہ معاصر علماء میں تھے، یہ ایران میں زندگی بسر کرتے تھے، بحر العلوم نجف میں، مہدی نراقی ایران میں۔ مہدی نراقی نے ایک کتاب لکھی جسے کہتے ہیں جامع السعادہ، 3 جلدوں میں یہ کتاب ہے، عربی زبان میں لکھی، جس کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ جب یہ کتاب لکھی تو کتاب نجف پہنچی، تو کسی نے اس کتاب کو ہدیۃً سید بحر العلوم کی خدمت میں پیش کیا۔ سید بحر العلوم نے کتاب کو کھولا اور چند برس پلٹے، صفحے پلٹے اور پڑھنا شروع کیا۔ صفحے پلٹتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے اور تعریف کرتے جاتے تھے، کیا اچھی کتاب، اخلاق کی کتاب، اخلاق کے تعلق سے کتابیں، اخلاق کی کتاب، کہتے جاتے کیا کتاب لکھی ہے، جواب نہیں اس کتاب کا۔ شیعوں میں ایسی کتاب کی جگہ خالی تھی، اور خدا لکھنے والے کو اجر عطا فرمائے، توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور دعائیں کرتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے۔ توجہ رکھیے گا، اور کچھ وقفے کے بعد، کچھ مدت کے بعد مہدی نراقی اتباع عالیہ کی زیارت کے لیے نجف تشریف لائے۔ نجف اور کربلا کے جوار میں، اور نجف اور کربلا کی زیارت کے لیے نجف تشریف لائے۔ اور دیکھیے، اب بھی یہ رسم دستور ہے، اور پرانے زمانے میں بھی یہ دستور تھا، اور اسی وقت سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جب کوئی عالم کسی شہر میں جاتا ہے تو اس شہر کے جو علماء اور بڑی ہستیاں ہوتی ہیں اس سے ملاقات کے لیے جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے تشریف لاتے ہیں۔ تو علماء کی آنے کا سلسلہ جاری ہوا، کس سے ملاقات کے لیے؟ مہدی نراقی سے۔ علماء نجف نے آنا شروع کیا، تو سید بحر العلوم کو
کو کسی نے خبر دی کہ مہدی نراقی آئے ہیں عراق سے، وہی مہدی نراقی جن کی کتاب ہے جامع السعادہ، جنہوں نے لکھی میں توجہ بہرالعلوم نے کوئی توجہ خاص نہیں دی اور ملنے نہیں گئے، ملاقات کے لیے نہیں گئے. تو خود مہدی نراقی جب علماء کی ملاقات کا سلسلہ ختم ہوا تو اب یہ بھی دستور تھا کہ جو علماء ملاقات کے لیے آئے ہیں پھر یہ عالم جس کی ملاقات کے لیے علماء آتے پھر یہ عالم ان کے گھر جاتا ان سے ملاقات، یہ دستور تھا. تو جب انہوں نے سلسلہ شروع کیا ملاقات کا کہ جو لوگ ملنے آئے تھے اب یہ ان کے گھر جا رہے ہیں، آخر میں اپنے اطرافیوں سے کہتے ہیں کہ آج ہم سید بحر العلوم سے ملنے کے لیے چلیں گے. تو اطرافیوں نے کہا وہ تو آپ سے ملنے نہیں آئے، آپ کیوں جائیں گے؟ توجہ رکھیے گا، وہ تو آپ سے ملنے نہیں آئے، آپ کیوں جائیں گے؟ کہا نہیں وہ آقا ہیں، وہ سید ہیں، ہم ان سے ملنے کے لیے جائیں گے. بس آئے، ابھی تک ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا، بس نام سے واقفیت تھی. آئے، جب مہدی نراقی پہنچے ہیں بہرالعلوم کے گھر تو سید بہرالعلوم ایک کمرے میں شاگردوں کو درس دے رہے تھے، بحث و مباحثہ کر رہے تھے شاگردوں سے. سید بہرالعلوم مصروف تدریس تھے. مہدی نراقی اس حجرے میں داخل ہوئے، سلام کیا اور ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئے. جواب سلام ملا، ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئے، حال پوچھا، بس آگے کوئی گفتگو نہیں کی. سید بہرالعلوم نے مہدی نراقی سے اس سے آگے کوئی گفتگو نہیں. 1 گھنٹہ بیٹھے رہے اور پھر چلے گئے. اس کے بعد پھر اطراف کی زیارت کے لیے، پھر نجف کے روضے کی زیارت کے لیے، پھر کربلا کی حرم کی زیارت کے لیے مصروف ہو گئے. اس کے بعد کہنے لگے اپنے اطرافیوں سے، افسوس ہے کہ جب تک نجف اشرف میں ہوں ایک مرتبہ اور سید بہرالعلوم کی زیارت کے لیے نہ جاؤں. پھر اطرافیوں نے کہا کہ جب آپ پہلی بار زیارت کے لیے گئے تھے ملاقات کے لیے تو انہوں نے نہ کوئی توجہ کی، نہ کچھ کیا، نہ کوئی گفتگو ہوئی آپ سے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم ان سے ملاقات کے لیے جائیں گے. کہاں نہیں، وہ آپ آئے، وہ سید ہیں. پھر آئے تشریف کے لیے. اب اس مرتبہ سید بہرالعلوم نے کیا کیا؟ اس مرتبہ نہ حال پوچھا نہ چال، بس سلام کا جواب دیا، صرف سلام کا جواب دیا. خیر، بہرالعلوم کی خدمت میں کچھ دیر بیٹھے، ایک گوشے میں بیٹھ کر تشریف لے آئے. آخری دن تھا نجف اشرف میں مہدی نراقی کا. پھر کہا اپنے اطرافیوں سے، حیف ہوگا اگر جاتے وقت ایک مرتبہ اور ملاقات نہ کی جائے سید بہرالعلوم سے. بس ادھر انہوں نے ارادہ کیا ملاقات کا، ادھر کسی نے خبر پہنچائی سید بہرالعلوم کو کہ آج مہدی نراقی کی واپسی ہے نجف اشرف سے اور وہ آپ سے ملنے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. بس اتنا سننا تھا کہ بہرالعلوم بغیر امامے کے ننگے پیر گلی کے کونے پر آ کر استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. اور جیسے ہی مہدی نراقی آئے ہیں ہاتھوں کا بوسہ لیا، گلے ملے، اب لے کر آئے ہیں اپنے حجرے میں، اس جگہ بٹھایا جہاں خود بیٹھا کرتے تھے اور کہا، اے مہدی نراقی، میں آپ کا امتحان لے رہا تھا. آقا آپ ہیں، سید آپ ہیں، میں یہ دیکھ رہا تھا یہ جو آپ نے
کتاب لکھی ہے کیا صرف اسے لکھا ہی ہے یا یہ آپ کے اندر موجود بھی؟ جو اخلاق کے تعلق سے آپ نے کتاب لکھی ہے آیا آپ اس پر خود عمل پیرا ہیں یا نہیں؟ میں آپ کا امتحان لے رہا تھا. آپ آقا ہیں, آپ سردار ہیں, دو زانو ہو کر سید بحر العلوم مہدی نراقی کی خدمت میں بیٹھے اور کہا کچھ عرض کیجئے, کچھ بیان کیجئے, ہم استفادہ کرنا چاہتے ہیں. پھر مہدی نراقی نے کچھ دیر گفتگو کی اور پھر چلے گئے. پھر ننگے سر اور ننگے پیر آئے اور رخصت کیا گلی کے کنویں. علم وہ زیور ہے, اگر اس زیور سے انسان اپنے آپ کو مزین کر دے تو پھر کسی دوسرے زیور کی ضرورت نہیں ہے. اگر انسان علم سے اپنے آپ کو مزین کر لے تو علم وہ چیز ہے کہ علم اپنے آپ کو, اپنے وجود کو, اپنی ہستی کو, اپنی شخصیت کو انسان علم سے سجا لے. عزت خود ملے گی, دولت خود ملے گی, شہرت خود ملے گی اور زندگی بھی معراج کے سائے میں گزرے گی. اور جب تک انسان علم کے سائے میں زندگی بسر کرے گا با کمال رہے گا, باشعور رہے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ کسی در کمال سے, در شعور سے رشتہ وابستہ رہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے. علم اٹھتے ہوئے فتنوں کو دبا دیتا ہے, علم اٹھتے ہوئے فتنوں کو دبا دیتا ہے, علم نفرت کے چراغوں کو بجھا دیتا ہے, علم منبر سے سلونی کی صدا دیتا ہے, علم قرآن کی تفسیر جلی ہوتا ہے, دل کے نقطے میں سمٹ کر یہ علی ہوتا ہے. نعرہ حیدر. بلند تر صلوات پڑھیں محمد. ایک واقعہ سننے رکھتے کے ساتھ آیت اللہ عظمہ بہجت کا نام بھی سنا ہوگا. ہو سکتا ہے واقعہ سنا ہو, لیکن یہ واقعات ایسے ہیں جنہیں بار بار بیان کیا جانا چاہیے کیونکہ واقعات میں درس ہوتا ہے. ان واقعات میں زندگی کو سدھارنے کے لیے درس اور پیغام ہوتا ہے. جب آقا کا انتقال ہوا تو اس وقت میں ایران مجمع تھا. واقعہ یہ ہے کہ جب قبر کا پتھر بنایا گیا تو جن لوگوں نے قبر کا پتھر بنایا اس پہ القاب کے ساتھ نام لکھا ہوا. پتھر لا کر قبر میں لگایا, پتھر چٹک گیا, ٹوٹ گیا. پھر دوسری مرتبہ اور القاب و آداب کے ساتھ نام لکھا ہے تو دوسری مرتبہ پتھر چٹک گیا, ٹوٹ گیا. حیران ہیں پتھر بنانے والے, لگانے والے. ایک مرتبہ آقا کے خدمت, آقا کے بیٹے کی خدمت میں آیا, معاشرہ پیش کیا تو کہا اچھا ایسی بات ہے, دیکھو میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ میری قبر کے پتھر پر القاب و آداب مت لکھنا, صرف ایک لفظ لکھنا, العبد, بندے خدا. انسان کا افتخار یہ ہے کہ بندے خدا بن کر زندگی گزارے. انسان کا شرف یہ ہے
کہ بندے خدا بن کر زندگی گزارے. پروردگار نے کیا کہا ہے؟ اے میرے بندے، میں نے یہ حسین کائنات کی تمام اشیاء تیرے لیے خلق فرمائی ہیں، تجھے اپنے لیے خلق فرمایا ہے، تجھے اپنی خاطر خلق فرمایا ہے. تو میرا بن کر تو دکھا، تو پھر دیکھنا تو زندگی میں کبھی نہ خوف کھائے گا، نہ مایوس ہوگا، نہ پریشان ہوگا، نہ لڑکھڑائے گا. اگر لڑکھڑائے گا بھی تو سنبھالوں گا میں، اگر خوف بھی کھائے گا تو اطمینان میں دلاؤں گا. اگر تو کبھی زندگی میں پریشان بھی ہوا تو تیری مشکلات حل کرنے والا میں ہوں. لیکن صرف اتنا کرنا ہے کہ تو میرا بن جا، میں تیرا بن جاؤں گا. صلوات پڑھ لیں محمد. بس وقت ختم ہو گیا، اذان بھی قریب ہے. چند جملے مسائل سننے میں. امام حسن علیہ السلام نے روز عاشور نہ جانے کیسے کیسے لاشیں اٹھائیں. ایک لاشا اٹھایا بھائی کا، کمر ٹوٹ گئی. ایک لاشا اٹھایا بیٹی کا، بینائی چلی گئی. کیسے کیسے لاشیں اٹھائے، لیکن اللہ ہے صبر وصبر، اللہ ہے شجاعت وصبر. امام کے قدم ہاں زیادہ جب وقت آخر رخصت کے لیے آئے ہیں نا امام، تو عجیب منظر تھا، عجیب منظر. اور ذوالجناح پر سوار ہوئے، اب چلنا چاہتے ہیں. ذوالجناح نے چلنے سے انکار کر دیا. ذوالجناح آتے ایک مرتبہ امام کہتے ہیں، اے میرے فرس، یہ آخری سواری ہے، آخری زحمت ہے، بس مجھے میدان تک پہنچا. ایک مرتبہ ذوالجناح نے چہرے سے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا. اب جو امام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، امام نے دیکھا سکینہ قدموں سے لپٹی. کہہ رہی ہے، اے میرے بابا کے پاس، میرے بابا کو نہ لے جا، مجھے معلوم ہے میرا بابا اگر گیا اب واپس نہیں. امام گھوڑے سے اترے اور سکینہ سے کہا، بیٹا آپ تو مجھے رخصت کر چکی تھی، اب کیا بات ہے، کیوں روک رہی ہیں؟ کہا، سکینہ کہتی ہے، بابا ایک بار مجھے اور گلے سے، بابا مجھے ایک بار اور گلے سے لگا لے. امام زمین پہ لیٹے، سکینہ کو قلب اپنے باہوں میں لیا، گلے سے لگایا. امام رخصت ہو گئے، امام واپس نہیں آئے. ہاں زیادہ بس ایک واقعہ اور سنیں، مجھے اجازت دیں.
عبداللہ بن عفیف ازدی کوفے کا مسافر ہے، کوفے کا رہنے والا ہے. 6 مہینے کے بعد کوفے پہنچتا ہے، دیکھتا ہے سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی مرد نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی دکان نہیں کھلی نظر نہیں آ رہی. سوچتا ہے کیا ہوا، کوفے میں کوئی وبا آ گئی، کوئی طاعون پھیل گیا، آخر معاشرہ کیا ہے، کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا ہے. اسی سوچ میں یہ عبداللہ گھر پہنچتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. بیٹی دروازہ کھولتی ہے، فوراً پوچھتا ہے بیٹی کیا بات ہے، کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا. بیٹی کہتی ہے حاکم وقت کا یہ فرمان جاری ہوا ہے کہ ابھی ایک زمین ہے نزدیک میں جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے. اب اس کا فرمان ہے کہ کوفے کے ہر مرد پر لازم ہے کہ وہ اس کے سامنے آئے، اس سے جنگ کرے، اور جو نہیں آئے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی. بس بیٹی کہتی ہے بابا آپ تھکے ہوئے ہیں، ابھی سفر سے آئے ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے، خوف ہے کوئی مخبری نہ کر دے اور آپ اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں. بس اتنا سننا تھا. عبداللہ پھر تیار ہوا، گھوڑے کو نکالا، گھوڑے پر سوار ہوا. ایک مرتبہ آتا ہے جب کرب و بلا پہنچتا ہے، عصر عاشور کا وقت ہے. جب یہ پہنچا کربلا، عصر عاشور کا وقت ہے، دیکھتا ہے ایک 56 سال کا بوڑھا گھوڑے پر ہے، زخموں سے چور ہے. ہر شخص اسے گرانا چاہتا ہے، ہر شخص اسے مارنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ یہ سوچتا ہے آخر ماجرا کیا ہے، اور وہ شخص جس طرف تلوار چلاتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہے. ایک مرتبہ ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا آخر ماجرا کیا ہے، تم اس ضعیف سے، اس بوڑھے سے ڈر کیوں رہے ہو، خوف کیوں کھا رہے ہو. کہا آپ نہیں جانتے یہ کون ہے، ارے یہ وہ ہے جس کے بھائی کا نام عباس تھا، ارے یہ حسین وہ ہے جس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا. ہاں زیادہ یہ سوچتا ہے ارے مجھے کیا کرنا ہے. اس نے ارادہ کیا کہ جلدی سے تلوار نکالے اور اس شخص گھوڑے کے قریب جائے، امام کے تلوار نیام سے نکال کر امام کے سر کو قلم کرے اور واپس چلا جائے اپنے گھر. بس جیسے ہی یہ ارادہ کیا، بس میں نے ختم کر دیا، اب آپ جیسے چاہیں سنیں. دیکھیں اس نے جیسے ارادہ کیا، امام کے گھوڑے کے قریب پہنچا، ابھی چند قدم کا فاصلہ ہے، تلوار نکالی، ارادہ کیا گھوڑے کو جست لگائے اور تلوار سے گردن کو کاٹ دے اور چلا جائے. بس جیسے ہی تلوار نکالی، امام نے پیچھے مڑ کر کہا عبداللہ قریب آؤ، عبداللہ میرے قریب آؤ. بس یہ اب اور حیران پریشان ہوا کہ آخر یہ کون ہستی ہے جسے میرا نام بھی معلوم ہے. پھر امام نے کہا عبداللہ جلدی قریب آؤ. اور یہاں پر رک کر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. جب یہ چلا تھا نا اپنے گھر سے، اس کی بیٹی نے ایک فرمائش کی تھی، کہا تھا بابا جان جنگ میں مال غنیمت ملتا ہے، اگر عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے لے آئیے گا، میں اس سے اپنے گلے کا ہار بنا. عبداللہ قریب آؤ. یہ قریب گیا، کہا عبداللہ میں باغی نہیں ہوں، عبداللہ میں فرزند رسول ہوں، عبداللہ میں باغی نہیں ہوں. اپنی بیٹی سے جا کر کہنا میں باغی نہیں ہوں، فرزند رسول ہوں. بس اس کے بعد امام نے اپنی انگلی سے عقیقی یمنی اتارا، عبداللہ کو دیا اور کہا عبداللہ تمہاری بیٹی نے فرمائش کی تھی بابا میرے لیے عقیق یمنی لائیے گا. کہا نا یہ فرزند رسول. بس جیسے ہی عبداللہ نے سنا فرزند رسول، فوراً
قدموں میں گر گیا تلوار نکالی اب مولا کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. امام نے کہا نہیں عبداللہ نہیں, یہ ممکن نہیں, عبداللہ واپس جاؤ کوفے. کہتا ہے آقا آپ کو چھوڑ کر کیسے جاؤ؟ کہا عبداللہ نہیں واپس جاؤ. کہتا ہے آقا کوئی حکم میرے لیے, بس ختم ایک جملہ, کوئی میرے لیے حکم. کہتا ہے امام ہاں عبداللہ ابھی کچھ دن کے بعد میری بہنیں کوفہ آئیں گی, ان کے سر پہ چادر نہیں ہوگی. عبداللہ میری بہنوں کو چادر دے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رِزْقًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِحُكْمِهِ. بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما, اس عبادت کا ثواب مرحوم کی روح تک پہنچا. بار الہ جو مشن جو کام مرحوم کے ادھورے رہ گئے ہیں ان کے فرزندان کو یہ توفیق عطا فرما, ان کی مدد فرما, نصرت فرما کہ وہ اس کام کو, اس مشن کو آگے بڑھائیں, جاری رکھ سکیں اور پورا کریں. بار الہ ہمیں معرفت اہل بیت کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمیں ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جیسی خدا اور ائمہ اور رسول ہم سے چاہتے ہیں. بار الہ اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں امام کے ناصرین میں شامل ہو کر امام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ اور جو بھی اس مجمع میں حضرات ہیں ان کی جائز حاجات کو پورا فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد, 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور مولانا سید مجتبی عابدین نجفی ابن مولانا سید حماد عابدین نجفی کی روح کو